پر ماسوا اسلام اکبر اور جام صاحب کے علاوہ جو ذاتی حیثیت میں تشریف لائے، مجھے ایک ٹی وی چینل یہاں دکھا دو، مجھے ایک پریس کا نمائندہ یہاں دکھا دو. کیا وجہ ہے کیوں ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے؟ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا، پاکستان اہل سنت نے بنایا. ہمارے مرکز سے تحریک ہیڈ کوارٹر ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ اگر علاقہ جہاز محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائیں تو علماء و مشائخ پاکستان بنا کے دم لیں گے. لیکن آج اہل سنت پرامن ہے، اور پرامن ہونے کی یہ سزا مل رہی ہے کہ اگر کسی امیر کا، اگر کسی جاگیردار کا، اگر کسی بٹیرے کا کتا بھی بیمار ہو جائے تو رحیم یار خان کا میڈیا تومہ لاتا ہوا پہنچ جاتا ہے. لیکن یہاں ان کی غیرت کیوں مر گئی؟ یہاں ان کے ضمیر کیوں مردہ ہو گئے؟ یہاں ان کی زبانیں کیوں گم ہو گئی؟ یہاں ان کے قلم کیوں ٹوٹ گئے؟ کون سی طاقت ہے کہ جنہوں نے روکا ہے کہ یہاں پر اہل سنت کی کوریج نہیں کر رہی؟ اور میں انتظامیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ڈپٹی کمشنر آئے چلے گئے، ڈی پی او آئے چلے گئے، وزیر اعلیٰ آئے چلے گئے، گورنر آئے چلے گئے، وزیر اعظم آتے رہے جاتے رہے، صدر آتے رہے جاتے رہے. آج میں کئی ایسے صدور کی، وزرائے اعظم کی نشاندہی کر سکتا ہوں جن کی قبر کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو بڑے بڑے درار خان بن کے آئے، بڑے بڑے ظلم کرتے رہے، آج ان کے نام و نشان کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں. تم بھی ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک بند کر دو. تم بھی اہل سنت کے ساتھ ناروا رویہ ترک کر دو. اگر تمہارا یہی وتیرہ رہا، اگر تم نے اہل سنت کو اسی طرح ٹھٹیرا لگایا، تو پھر یاد رکھنا جب اہل سنت کا سیلاب بڑھا تو بڑے بڑے محلوں تک پہنچ جائے گا، پھر بڑے بڑے درار خان سیدھے ہو جائیں گے. ہماری پرامن جد و جہد کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کرو. انتظامیہ کے لوگوں، ہم برملا کو کہتے ہیں، ہم تمہارے سلوک کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے رویوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر اہل سنت کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. سنیوں کے لوگ پریشان جاتے ہیں، ان کو چکر لگائے جاتے ہیں، رات کو پروگرام ہوتا ہے، صبح تک وہ آپ کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں، اور پھر ان کو ذلیل و رسوا کر کے تم کہتے ہو کہ جاؤ پروگرام کروا لو. اور بھی بہت سے معاملات ہیں جب ان کے ہوتے ہیں تو تمہیں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھی بھول جاتی ہیں، اور سب سے آگے شب و روز کوشش کرتے ہو. اور اہل سنت کے پروگرام ہوتے ہیں، ربیع الاول شریف کے ایام ہوتے ہیں، اور تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی کہ تم وہاں ایک دفعہ بھی آ جاؤ. اس لیے اپنے رویے درست کرو. اور میں اپنے بھائیوں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے، یہ ہم نے آغاز کیا ہے. اب چند لوگوں کو جگایا ہے، اب چند لوگوں کو بیدار کیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ڈاکے مار تو وہ سمندر شاہی روڈ دیکھے گا. جب اہل سنت نکلیں گے، اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے، عدل کے لیے نکلیں گے، انصاف کے لیے نکلیں گے، بے ضمیر حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے نکلیں گے، پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے نکلیں گے. اہل سنت کے لوگوں، صرف نعرے مارنے سے، صرف نعرے لگانے سے حقوق نہیں ملتے. اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہو، اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لانا چاہتے ہو، تو پھر آخری بات یہی ہے کہ سال کی دن پر انقلاب کی جگنی گانے سے انقلاب نہیں آیا کرتے. انقلاب کے لیے تو حریت فکر اور آزادی رائے احترام کی ضرورت ہوتی ہے، عالی حوصلے اور وسعت قلبی کی ضرورت ہوتی ہے. انقلاب کبھی جھوٹ کے راستے سے نہیں آیا کرتا. اس کے لیے تو سچ کے لشکر درکار ہے. انقلاب قربانی مانگتا ہے، جسم کی، جان کی، مال کی اور وقت کی قربانی. اور جو لوگ قربانی دینے کے ڈھنگ سیکھ لیں، ملک دشمن قوتیں ان کا راستہ نہیں روک سکتے.
اور بس یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تجھے ذوق نبی عشق فنا دے، اللہ